ہم خبر دیں گے سائفر کیس میں بانی چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ خصوصی عدالت نے مختصر فیصلہ سنا دیا۔ سماعت کے آغاز پر ملزمان کو 342 کا سوال نامہ بھی دیا گیا۔ بانی چیئرمین نے عدالت میں بیان ریکارڈ کرایا اور عدالت نے سزا سنانے سے پہلے بانی چیئرمین سے مکالمہ کیا۔ پوچھا، آپ سے آسان سا سوال ہے، سائفر کہاں ہے؟ بانی چیئرمین نے کہا کہ میں نے بھی یہی بیان میں کہا ہے کہ مجھے نہیں معلوم۔ سائفر میرے دفتر میں تھا۔ جج ابوالحسنات نے کہا کہ دونوں میری طرف دیکھیں، میں آپ کو 10 سال قید کی سزا سناتا ہوں۔ استغاثہ کے پاس جرم ثابت کرنے کے لیے ٹھوس شواہد موجود تھے۔ ملزموں کا 342 کے بیان کے سوال نامے پر دستخط کرنے سے انکار۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ میرا بیان ہی ریکارڈ نہیں کیا گیا۔ جج ابوالحسنات فیصلہ سنانے کے بعد عدالت سے اٹھ کر چلے گئے۔ سزا کے بعد بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی 5 سال کے لیے نااہل ہو گئے۔ خصوصی عدالت کے جج ابوالحسنات ذوالقرنین نے سائفر کیس کی سماعت اڈیالہ جیل راولپنڈی میں کی۔ جج نے بانی چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو روسٹم پر آنے کا کہا۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ میں آ رہا ہوں، جلدی آپ کو ہے، ہم نے تو جیل میں ہی رہنا ہے۔ جج نے استفسار کیا کہ آپ 342 کے بیان پر دستخط کریں گے۔ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ مجھے پہلے بتائیں کہ یہ ہوتا کیا ہے۔ جج نے کہا کہ قانون کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ کو سوالوں کے جواب دینے کا موقع دے رہا ہوں۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ میں اپنا جواب خود لکھوانا چاہتا ہوں۔ جج نے کہا کہ اچھی بات ہے، آپ اپنا جواب خود لکھوائیں۔ بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے 342 کا بیان ریکارڈ کرایا۔ جج ابوالحسنات ذوالقرنین نے بانی چیئرمین پی ٹی آئی سے پوچھا، خان صاحب آپ سے آسان سا سوال ہے، سائفر کہاں ہے؟ بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے جواب دیا کہ میں نے اپنے بیان میں لکھوا دیا ہے، سائفر میرے پاس نہیں ہے۔ جج ابوالحسنات ذوالقرنین نے کہا، خان صاحب شاہ محمود قریشی صاحب میری طرف دیکھیں، میں آپ کو 10 سال قید کی سزا سنانا چاہتا ہوں۔ فیصلہ سنانے کے بعد جج ابوالحسنات ذوالقرنین عدالت سے اٹھ کر چلے گئے۔ خصوصی عدالت کے جج کے جانے کے بعد شاہ محمود قریشی نے احتجاج کیا کہ ان کا بیان ریکارڈ کرائے بغیر فیصلہ سنا دیا گیا، جبکہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی فیصلے کے بعد پرسکون رہے۔ تحریک انصاف کا فیصلہ چیلنج کرنے کا اعلان۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں تحریری فیصلہ ملتے ہی ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ عدلیہ سے پوری امید ہے کہ فیصلہ واش ہو جائے گا۔ دیوار پر لکھا تو سب کو نظر آ رہا تھا، ملزم کا حق ہے کہ اپنے دفاع میں اپنے وکیل پیش کرے، جو کہ نہیں دیا گیا۔ جب بنیادی حق سے ہی محروم کر دیا جائے تو کیس کا کیا فیصلہ آنا ہے پوری دنیا کو معلوم ہے۔ کارکن تحمل کا مظاہرہ کریں، کوئی قانون ہاتھ میں نہ لے، ہمیں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ پر مکمل اعتماد ہے، ہمیں انصاف ضرور ملے گا۔ یہ الیکشن سے توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، 8 فروری کو سب کا محاسبہ ہوگا۔ سراسر خلاف ورزی ہوئی ہے، جسٹس کو ہم نے قتل ہوتے ہوئے دیکھا ہے اور یہ بہت ناانصافی ہوئی ہے اور اس کے خلاف ہم اپیل فائل کریں گے۔ پھر بھی عدلیہ سے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ قواش ہو جائے گا۔ جس کو ملزم کا بیان کہا جاتا ہے، وہ بیان کا سٹیٹمنٹ نہیں دیا تھا، تو بیان کے سٹیٹمنٹ کی آج صبح اگر وکلاء نے اس کو تیار کر کے بھی دیا ہے تو ہمارے وکیلوں نے نہیں، وہ جج صاحب بھی اپوائنٹڈ تھے، پراسیکیوٹر بھی اپوائنٹڈ تھے اور جج نے خود اپنے طرف سے ڈیفنس کے لیے وکلاء اپوائنٹ کیے تھے۔ اگر انہوں نے کہا ہے تو وہ بھی غلط ہوا کیونکہ اکیوزڈ کا رائٹ ہے کہ وہ اپنے دفاع میں بھی اپنے گواہوں کو پیش کرے۔ تو نیا ورژن ہے توشخانہ کا، وہ تو پھر بھی 30 منٹس لگے تھے، اس میں تو 30 منٹس بھی نہیں لگے، سب کچھ ایک ہی دن میں سب کچھ کنکلوڈ ہو گیا۔ تو یہ تو سارا غلط ہوا ہے، لیکن جب آرڈر کی کاپی ملے گی ہی تو اپیل فائل ہوگی، اور اپیل کے 30 ڈیز ہوتے ہیں، لیکن جو ہی ہمیں کاپی ملے گی تو نیکسٹ ڈے ہم انشاءاللہ ہائی کورٹ جائیں گے۔ لیکن میری آپ کی وساطت سے پورے اپنے ورکر سپورٹرز اور پی ٹی آئی کو اور عوام الناس سے بھی التماس ہے کہ آپ تحمل برداشت کا مظاہرہ کریں، پرامن رہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا کہنا ہے کہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے اپنی حکومت بچانے کے لیے کلاسیفائیڈ ڈاکیومنٹ کو پبلک کیا اور سفارتی تعلقات کو داؤ پر لگایا، اور آپ جو کرتے ہیں اس کے نتائج آپ کو بھگتنا ہوتے ہیں۔ جی ہاں، پی ٹی آئی کے پاس اپیل کا فورم موجود ہے۔ اعظم نذیر تارڑ کا کہنا تھا کہ ہر ادارے پر تنقید کی اجازت ہے لیکن تضحیک کی اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ ججز پر ذاتی حملہ کریں گے تو قانون کے مطابق کارروائی ہوگی۔ آپ جو کرتے ہیں آپ کو ان کے کانسیکوینسز کا علم ہوتا ہے یا ہونا چاہیے۔ یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہوتا کہ آپ ایک انتہائی حساس معاملے میں انتہائی غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کریں اور ریکلیسنس کی حد کو چھو جائیں کہ آپ اس بات کی بھی پرواہ نہ کریں کہ آپ کا یہ عمل پاکستان کے سفارتی تعلقات کو کس قدر شدید دھچکا لگائے گا، اور ہم نے پھر اس کے کانسیکوینسز دیکھے۔ بین الاقوامی اداروں نے اور بالخصوص بین الاقوامی مالیاتی اداروں نے اس کے بعد جو رویہ حکومت پاکستان اور ریاست پاکستان کے بارے میں رکھا وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ بہرکیف ان کے پاس رائٹ آف اپیل ہے،
آپ جیسا کرتے ہیں ویسے ہی آپ بھرتے ہیں. جو منتخب نمائندے ہیں وہ بھی ایک حد تک تنقید کر سکتے ہیں، تنقید کی اجازت ہے، لیکن تضحیک کی ادارے کی یا تضلیل کی اجازت نہیں دی جاتی. فیصلے پہ تنقید کرتے ہوئے اگر آپ وہ لمٹ کراس کریں گے اور جو پریزائڈنگ آفیسرز ہیں یا جو ججز ہیں اگر آپ ان کی ذات کے حوالے سے یا ان پہ شخصی حملے کریں گے تو اس کی نہ قانون اجازت دیتا ہے نہ آئین اجازت دیتا ہے. قومی سلامتی کے معاملات پر سیاست نہیں کی جا سکتی، ریاست کے راز ذاتی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیے جا سکتے، ایسا کیا جائے تو اس سے گھناؤنا کام اور کوئی نہیں. خواجہ آصف کا خصوصی عدالت کے فیصلے پر رد عمل، کہا وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے اعتماد توڑا جس پر قانون حرکت میں آیا. یہ میاں نواز شریف کے ساتھ جو ہوا تھا وہ والی واردات نہیں ہے، اس میں قانونی تقاضے پورے کیے گئے ہیں. الیکشن اور اس فیصلے کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. عدالتی فیصلے کا احترام اور اس کو قبول کرنا چاہیے، جبکہ ماہر قانون اعتزاز احسن کہتے ہیں کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ فیصلہ عجلت میں کیا گیا، اپیل ہو سکتی ہے، جبکہ اشتر صاف نے کہا ہے کہ کیس میں لگے چارج فریم کا دفاع نہیں کیا گیا، کیس میں تاخیر کے لیے وکلاء کو استعمال کیا گیا اور یہ سزا قانونی ہے. مقدمات جو ہیں پچھلے سال ڈیڑھ دو سال سے ان کے خلاف چل رہے ہیں اور فیصلے جو ہیں انہوں نے بھی پورا جو ڈیفینس نے جو ہے پورا زور لگایا ہے، جو بھی ان کی ڈیفینس ہے عمران خان صاحب، اور تاریخیں بھی ملی ہیں، وکیلوں کو وکلاء کو سنا بھی گیا ہے. سارا پروسیس جو ہے یہ میاں نواز شریف والی جو ہے جو اس وقت میاں نواز شریف کے ساتھ واردات ہوئی تھی یہ وہ نہیں ہوئی کہ آپ سیدھا سپریم کورٹ میں بینچ بنا دیں اور ساتھ ایک مانیٹر جج بنا دیں اور 10 سال کی قید اس کو سنا دیں. یہ وہ بات نہیں ہوئی. تمام تقاضے فیصلے صاف کے جو ہے پورے ہوئے ہیں. اب الیکشن اگر اناؤنس ہوئے ہیں تو کیا ان کے فیصلوں کے لیے جو ہے الیکشن پوسٹ پون کر دیتے یا کینسل کر دیتے یا الیکشن کے لیے ان کے فیصلے رک جاتے. یہ بات جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا بات جو ہے بنتی نہیں ہے. ان دونوں چیزوں کے جو ہے آپس میں نتی پر جو ہے انہوں نے لہرائے تھے، کسی نے تو کچھ نہیں ان کو کہا تھا. انہوں نے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے یہ چیز استعمال کی. یہ چیز استعمال نہیں کی جا سکتی، کسی صورت بھی نہیں استعمال کی جا سکتی. دیکھیں جی، ہم عدالتی فیصلے کے ساتھ جو ہے وہ متفق ہیں. سائفر کے کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ ہونے کا تعلق ہے، اسے جو ہے وہ پبلک کیا گیا. دونوں صاحبان قریشی صاحب بھی اور خان صاحب بھی انکاری نہیں ہیں، خود مانتے ہیں کہ انہوں نے کیا یہ پبلک. قریشی صاحب کا بیان موجود ہے، انہوں نے جلسہ عام میں کہا کہ یہ آپ کی امانت تھی، میں نے آپ کے سپرد کر دی. یہ انہوں نے ڈنگ ٹپاؤ فیصلہ دیا ہے. اور ڈنگ ٹپاؤ کیوں ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ الیکشن جو ہے وہ گزر جائے اور الیکشن کے دوران عمران خان اور شاہ محمود یہ گرفتار ہے، ان کی ضمانت نہ ہو جائے. تو جب آپ اس کو پولیٹیکل مقاصد کے لیے استعمال کریں گے، لوگوں کے سامنے جو ہے لہرا کے پیش کریں گے تو پھر تو آپ کو سزا ملنی ہی چاہیے نا. نون لیگ کے قائد نواز شریف کہتے ہیں کہ ظلم سہنے کے باوجود قومی راز فاش نہیں کیے. ہم ایٹمی دھماکے کرتے ہیں، یہ شہیدوں کے مجسمے جلاتے ہیں. میں نے اپنے اوپر زخم برداشت کر لیا، ملک پر زخم نہیں لگنے دیا. اس شخص کو اقتدار جاتا نظر آیا تو ملک پر حملہ کر دیا. جو مانیٹرنگ جج لگے وہ جا رہے ہیں. ہارون آباد میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تبدیلی نے پاکستان کا برا حشر کر دیا. عوام ہمیں ووٹ دیں، اقتدار میں آ کر مہنگائی ختم کریں گے. تبدیلی نے پاکستان کا کیا حشر کیا کہ آج 25 روپے میں روٹی ملتی ہے ایک، اور نواز شریف کے دور میں 25 روپے میں 5 روٹیاں ملتی تھی، 5 روٹیاں. اور گیس سستی تھی، بجلی سستی تھی. آج تو بجلی کے بل بہت مہنگے ہو گئے ہیں. یہ تبدیلی نے عوام کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، اس لیے تو آج نواز شریف سرخرو ہو کے آپ کے سامنے کھڑا ہے. اور آپ نواز شریف آئے تو آپ نے نعرے مارے ہیں. میرا 5 کلو خون بڑھ گیا ہے آپ کے نعرے سن کے. ہم نے تو IMF کو کہا تھا خدا حافظ، جاؤ چھوڑو پاکستان کو، جاؤ. وہ چلے گئے، پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا. انہوں نے پاکستان کو پھر بھیک مانگنے پہ لگا دیا. ہم ایٹمی دھماکے کرتے ہیں، یہ شہیدوں کے مجسمے جلاتے ہیں. جواب دو ذرا مجھے، کیوں جیل میں مجھے ڈالا گیا، کیوں؟ اور جن ججوں نے مجھے جیل میں ڈالا آج وہی چپ کر کے استعفیٰ دے کے گھر جا رہے ہیں. خود پر ظلم برداشت کیا، زخم سہے، لیکن پاکستان پہ زخم نہیں لگنے دیا میں نے. کہ نواز شریف نے کبھی قومی سلامتی کو داؤ پہ نہیں لگایا، انہوں نے لگایا. یہ حشر کیا ہے اس ملک کے ساتھ اس تبدیلی نے. نواز شریف یاد آتا ہے یا نہیں آتا؟ سابق صدر آصف علی زرداری کہتے ہیں ملک مشکل حالات سے گزر رہا ہے. ہم نے پہلے بھی ملک کو بچایا تھا، اب بھی بچائیں گے.
कहोरा में जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि हम मुल्क को बुरे हालात से निकालना जानते हैं। कहा कि अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक काम किया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह आपका जोश और ये वलवला देख के, और जो रास्ते में जिस रास्ते से मैं आया हूँ, हर जगह लोग निकले हुए थे और जिए भुट्टो के नारे लग रहे थे, तो मेरा दिल खुश हो गया। वाकई पीपल्स पार्टी जो है वो यहाँ बसती है। बात ये है कि आपके आने जाने में और आपको गैस मिलने में ये नहीं है कि सिर्फ आपकी तकलीफों का मुझे एहसास है, मुझे इन जंगलों का एहसास भी है, इन पहाड़ों का एहसास भी है जो गंजे हो रहे हैं और जिनकी लकड़ी काटी जा रही है। नुकसान आने वाली नस्लों का जो है, आपको गैस नहीं मिलती तो आने वाली नस्लों का नुकसान जो है उन पहाड़ों के गंजे होने का है। तो अल्लाह रहम करेगा, इंशाअल्लाह अल्लाह में ताकत देगा कि हमको आपको गैस देंगे और हर सहूलत। जो आप यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, मैं मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ। और दोस्तों, मुल्क बड़े बुरे हालात में था, शायद होगा, मगर हम मुल्कों को और अपने मुल्क को बुरे हालात से निकालना जानते हैं। हमने पहले भी निकाला है, अब भी निकालेंगे। मुझे पता है, दोस्तों को पता नहीं है। इस्लामाबाद को तो खास कुछ पता ही नहीं लगता, हालांकि यहाँ आते घूमते फिरते मरी रहते हैं। तो इस्लामाबाद को ये नहीं पता कि कबूतर कहाँ है। यहाँ आने के लिए उनको रास्ता ढूंढना पड़ेगा।